اور پھر قریشی صاحب نے اس بیان کے اندر یہ بھی کہا کہ مجھے ملتان والے سادات بلا لیں. تو آپ نے یہ جو کہانی ڈالی ہے یہ آپ نے اس لیے ڈالی ہے کہ نہ وہ بلائیں نہ وہاں سارے اکٹھے ہوں اور نہ مجھے بیٹھنا پڑے نہ بات کرنی پڑے. تو میں نے اس کے لیے شروع میں گزارشات کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھ السلام. قریشی صاحب کا ایک نیا بیان سننے کو ملا جس میں وہ ترنم کے ساتھ سر لگا کے اپنے دکھڑے ہیں انہیں سنا رہے تھے، اور کافی انہوں نے اس میں بھی کذب بیانیوں سے کام لیا اور بہتان تراشیاں کیں اور چکر بازی کرنے کی کوشش کی، جو کہ علماء کی شان نہیں ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. میں نے پچھلے دنوں بھی گزارش کی تھی ایک سید ہونے کے ناطے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں سید کا بڑا مقام ہے، بڑا ادب کرتے ہیں، اکثر کہتے رہتے ہیں کہ سادات کا احترام کرو. تو میرا بھی بڑا احترام کرتے ہوں گے، اور میں نے چونکہ اخلاص کے ساتھ اتفاق و اتحاد امت کے لیے، چونکہ ان کا دعویٰ ہم اہل سنت ہیں، تو اس لیے میں نے کہا اہل سنت کے اندر اتحاد ہو جائے. اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہماری اصلاح ہو جائے، آپ غلطی پہ ہیں آپ کی اصلاح ہو جائے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ جب آپ کو سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ جلالی صاحب کو بڑا گستاخ سمجھتے ہیں، آپ کے اندر بڑا درد ہے، بڑی تڑپ ہے، تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں. میں جلالی صاحب کو بلا لیتا ہوں، بیٹھ کے مناظرہ نہیں، بیٹھ کے مکالمہ کر لیں، افہام و تفہیم کے ساتھ، تبادلہ خیال کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ مسئلے کو حل کر لیں. لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. مزید گزارش کرتا ہوں ایک سید ہونے کے ناطے اتحاد امت کے لیے پہلی گزارش یہ ہے، سب سے آسان ہے کہ آپ اپنے جامعہ ضیاء العلوم کے اندر شان و عظمت امیر معاویہ کانفرنس رکھیں. تو بات ختم، ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ سید عقیدہ اہل سنت ہیں اور واقعی آپ مسلک اعلیٰ حضرت پہ اور مسلک مہر علی پہ قائم ہیں. یہ سب سے آسان ہے آپ کے لیے، اتفاق امت کے لیے. یہ پہلی گزارش ہم کر رہے ہیں. اگر یہ آپ نہ کرنا چاہیں تو دوسرا آپشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جلالی صاحب کے پاس تشریف لے جائیں، نہیں تو انہیں دعوت دے لیں، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور بیٹھ کے آپ مسئلے کا حل کر لیں تاکہ اتفاق پیدا ہو جائے، انتشار ختم ہو جائے. تو یہ 2-3 گزارشات میں نے کی ہیں، ان میں سے جو بھی اگر آپ واقعی درد رکھتے ہیں اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی سیدہ کائنات کے گستاخ ہیں اور آپ کو درد ہے آپ کے دل کے اندر اتحاد امت کے لیے، تو آپ جناب ان میں سے کوئی گزارش تو مانے نا، کسی پہ تو عمل کریں نا. اگر آپ کسی پہ بھی عمل نہ کریں پھر بھی آپ جناب محفل کے اندر گلا پھاڑ پھاڑ کے اچھل کود کے آپ وہی بار بار 2-3 باتیں کریں. پھر انہوں نے یہ سیدہ زہرا پاک کو خطا پر کہا، ان کے اصل میں خطا ہے، وہ ناسبی ہیں، وہ دشمن اہل بیت ہیں، مبغضین اہل بیت ہیں. آپ بار بار وہی بات دہراتے رہیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کے دانے ختم ہو چکے ہیں، کارتوس ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کی دکانداری ٹھپ ہو چکی ہے، اس کے سوا آپ کے پاس اب ہے کچھ نہیں. یہ تو چند بنیادی گزارشات تھیں جو میں نے کرنی تھی وہ کی. اب قریشی صاحب نے اپنے بیان کا آغاز کیا تو کہا کہ کراچی سے خط آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں پنڈی کے جو مشاجرات صحابہ کو چھیڑتے ہیں، جن میں حنیف قریشی بھی ہے. تو آگے قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں میرا وہی نظریہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے کہ عوام کے سامنے بلا وجہ اس چیز کو نہیں چھیڑنا چاہیے. آگے کہتے ہیں ہم نے نہیں چھیڑا، انہوں نے چھیڑا جنہوں نے سب سے پہلے ٹی وی پہ اس مسئلے کو بیان کیا. اب اس سے مراد ان کی دعوت اسلامی تھی کہ انہوں نے جو بے خطا اور بے گناہ معاویہ کہا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے چھیڑا. میں عرض کرتا ہوں جناب والا اللہ کی عزت کی قسم، مشاجرات صحابہ کے بارے میں میرا وہی نظریہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، جو بغیر کسی ضرورت علمی کے، بغیر ضرورت شرعی کے یہ چیزیں عوام کے سامنے نہیں آنی چاہیے. لیکن ہم ان کراچی کے خط لکھنے والوں سے کہتے ہیں، وہ خط لکھنے والے بزرگوں ذرا یہ بتاؤ یہ مشاجرات ہم نے جلسوں میں شروع کیے یا تم نے ٹی ویوں پر بیان کرنے شروع کیے؟ اور جب تم نے ٹی ویوں پر بے گناہ کے نعرے لگائے اس وقت ہم نے عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کی. اب قریشی صاحب کی اب چلاکی دیکھیں، مکاری دیکھیں. کہتے ہیں جی مشاجرات صحابہ کو سب سے پہلے یہ لے کے آئے ہیں، یعنی ٹی ویوں پہ اسٹیج پہ یہ لے کے آئے ہیں، جبکہ 12-13 سال پہلے اس بندے نے یہ کہا تھا کہ جب حضرت معاویہ کے استلی سے جنگ ہوئی ہم علی کے ساتھ تھے، معاویہ کے خلاف تھے، نو ڈیمانڈ معاویہ بھی مقدر بنا دیتا ہے. ہاں میں تو اسی لیے اہل بیت کے حوالے سے قرے میں کھڑا ہوں اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو میرے منہ سے ویسے نکلتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ
آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں. علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی, ہم علی کے حق میں تھے, معاویہ کے خلاف. ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ, نہیں علی. آج کے بول علی. جب علی اور معاویہ کی جنگ تھی, علی یہ جنگ کوفے تک گئی. علی سب سے پہلے مشاجرات صحابہ کو یہ بندہ عوام میں لے کر آیا ہے. اب یہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر رہا ہے, جی نہیں جی یہ لے کے ہم نہیں لے کے آئے, ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جب دعوت اسلامی نے یہ نعرہ لگایا کہ بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ, اور انہوں نے وہ اجتہاد کی بات ہی نہیں کی, مشاجرات کی بات ہی نہیں کی, انہوں نے یہ نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ چونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام آل صحاب محفوظ عن الخطا ہیں, خطا سے محفوظ ہیں. تو جب یہ عقیدہ ہے کہ محفوظ عن الخطا ہیں, تو دعوت اسلامی نے کیا غلط کیا؟ انہوں نے یہی نعرہ لگایا نا کہ بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ. مطلب کیا تھا کہ وہ محفوظ عن الخطا ہیں, خطائے معصیت سے محفوظ ہیں. اب انہوں نے قریشی صاحب کو تکلیف ہوئی, انہوں نے جان بوجھ کے اس کو جناب ادھر لگایا, یعنی وہ جنگ صفین کی طرف لگایا, اور جو اجتہادی خطا تھی اس طرف انہوں نے کھینچا تانی کر کے لے گئے. پھر یہ بندہ اس کے بعد سٹیج پہ بیٹھ کے, تو یہ بندہ دیکھیں اس کی چلاکی دیکھیں, ہوشیاری دیکھیں اس بندے کی, کہتا جی میں مر جاتا میں سٹیج پہ نہ لے کے آتا, مشاجرات کو عوام کے اندر بیان کرنا درست نہیں ہے. پھر آخر میں پھر کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے یہ منع کیا ہے کہ جب تم مشاجرات چھیڑو گے, جنگ صفین چھیڑو گے, جمل چھیڑو گے, تو دل میں بغض آئے گا, صحابہ سے نفرت آئے گی, تو لہٰذا کبھی بھی حنیف قریشی یہ سٹیج پہ نہ لے کے آتا. اب دیکھیں اس بندے کی چلاکی دیکھیں کس طرح واردات کرتا ہے, خود چھیڑ کے شرارت کر کے دعوت اسلامی نے اور معنی کے اندر نہ لگایا, اس نے پھر کھینچا تانی کر کے ادھر کر کے پھر سٹیج پہ آ کے یہ بندہ کہتا ہے کہ میں مر جاتا میں سٹیج پہ نہ لے کے آتا. عقیدہ اہل سنت سنو, میں مر جاتا میں کبھی یہ چیزیں ادھر اسٹیج پہ نہ لے کے آتا. اگر آج کل سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ یہ باتیں نہ بیان ہو رہی ہوتی, کیونکہ یہ مشاجرات صحابہ کا بیان عوام میں کرنا درست نہیں. وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں, ہم ان کے معاملات میں نہیں پڑیں گے. اور ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے ان مسئلوں کو عوام کے سامنے مت لاؤ, کیونکہ جب ان کے سامنے بیان کرو گے یہ جنگ جمل کو پڑھیں گے, یہ جنگ صفین کو پڑھیں گے, ان کے دلوں میں بغض آئے گا, ان کے دلوں میں نفرتیں آئیں گی. لہذا وہ کام ہی مت کرو کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی یا ان پرانے زمانے کے لوگوں کی نفرتیں آئیں. اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں, تم کیا سمجھتا ہوں میرے منہ سے بھیسے نکلتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں. علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی, ہم علی کے حق میں تھے, معاویہ کے خلاف. ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ, نہیں علی. آج کے بول. اب جس انداز سے اس نے مشاجرات بیان کی ہیں, کیا یہ اہل سنت کا انداز ہے؟ اب سب سے پہلے کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ جو تھی معاذ اللہ, کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے حدیث یاد آ گئی رسول اللہ کی, رسول اللہ نے کہا تھا عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن حوض کے کتے تم پہ بھونکیں گے, جان لینا علی اس دن حق پہ ہوگا. حضرت عائشہ پہ جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے, وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. یہ حدیث صحیح ہے, وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اب کتنی اس نے یہ تبرہ کیا ہے اس بدبخت نے اما عائشہ صدیقہ پر, کتنی گھٹیا اور کتنی لمبی زبان اس قریشی نے چلائی ہے. آپ کبھی توجہ کے ساتھ سنیں, اس بندے کا لہجہ دیکھیں کس طرح یہ عائشہ صدیقہ پر تبرہ کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے, رسولہ پر الزام لگا رہا ہے. ذرا اس بندے کو شرم نہیں آئی؟ یہ مشاجرات کے نام پر کس طرح تان کر رہا ہے عائشہ صدیقہ پہ, اور پھر کہتا ہے نہیں میں کبھی بھی نہ لے کے آتا, اور مشاجرات انہوں نے چھیڑے ہیں ہم نے نہیں چھیڑے. اور آگے کہتا ہے ساری زندگی عائشہ صدیقہ روتی رہی, نادم رہی, لعنت اللہ علی الکاذبین. سیدہ عائشہ ساری زندگی اس اپنے کیے پہ روتی رہی, نادم رہی, پریشان رہی. بس اندے سے ایک روایت پیش کرو کہ اما عائشہ صدیقہ نادم رہی, شرمندہ رہی, میں نے کیا کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یعنی میں نے غلط کر دیا. وہ تو جو ہوا فتنے کا زمانہ تھا, دور تھا, آزمائش تھی. اس طرح تو مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ بھی اس بات سے
پریشان تھے وہ بھی اظہار کر رہے تھے, وہ بھی افسوس کر رہے تھے. وہ روایتیں نظر نہیں آئیں, وہ روایت نظر نہیں آئی جس میں مولا علی شیر خدا امام حسن کو سینے کے ساتھ لگا کے رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, میں 20 سال پہلے اس سے دنیا سے چلا گیا ہوتا, مجھے پتہ نہیں تھا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا. وہ نظر نہیں آتی قریشی صاحب کو. تو یہاں اس نے یہ بھی تبرہ کیا عامہ صدیقہ پر, وہ رافضیوں کی طرح جس طرح وہ صرف ایک سائیڈ کی, ایک جانب کی روایتیں پیش کرتے ہیں, جو اصحاب رسول کے خلاف تاریخ کی روایتیں وہ پیش کرتے ہیں, اور جو اہل بیت کے خلاف ہیں وہ پیش نہیں کرتے. اہل سنت تو دونوں کے بارے میں پیش نہیں کرتے. لیکن قریشی نے وہی رافضیوں کا انداز اپنا کے تو عامہ صدیقہ پر تان کیا اس نے. پھر کہتا ہے جناب بعض نے کہا یہ خطائے معصیت ہے, بعض نے کہا یہ منکر ہے. یہ انداز ہے مشاجرات صحابہ کو بیان کرنے کا, یہ انداز ہے. بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اجتہادی قرار دیا. عوام کے سامنے یعنی ڈرامے بازی کر کے لے آنا, پھر یہاں تک کہہ دینا بعض نے معصیت کا ہے بعض نے منکر کا ہے. یہ اہل سنت کا انداز ہے. پھر بندوں سے کہلواتا ہے کہو علی حق پر تھے, علی حق پر تھے. صدا لگاؤ حضرت علی اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو, وہ کیا تھا, خطا پہ تھا. اب عوام کے سامنے صرف حق حق کرنا, عوام کیا مراد ہے؟ عوام کو کیا پتا یہ کون سا حق ہے, یہ کون سی خطا ہے؟ وہ تو سمجھیں گے کہ حضرت علی کے ساتھ حق ہے دوسرے باطل پہ ہیں. تو یہ کیا اہل سنت کا نظریہ ہے کہ دوسرے باطل پہ تھے, صرف حضرت علی حق پہ تھے؟ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. تو یہ انداز ہے مشاجرات صحابہ کا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا. صرف یہ ایک مشاجرات کے نام پر اس بندے نے خود مشاجرات کو چھیڑا. پھر خود جناب جب دعوت اسلامی نے وہ نعرہ لگایا, بالکل صحیح لگایا, پھر اس بندے نے جناب یہ مشاجرات کے نام پر اس نے تبرہ کیا صحابہ کرام پر, اور رافضیوں کو اس نے موقع فراہم کیا. پھر بار بار کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے غلط کیا, حضرت علی کے سامنے آ کے غلط کیا, یہ ان کی غلطی ہے. اندازہ لگائیں, یہ ان کی غلطی ہے. لیکن کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے. وہ بے خطا نہیں تھے, وہ خطا پہ تھے. وہ بے خطا نہیں تھے, وہ خطا پہ تھے. وہ بے خطا نہیں تھے, وہ خطا پہ تھے. جلالی صاحب نے لفظ خطا بولا, پھر وضاحت کر دی, اس کو بدل دیا. آج تک یہ بندہ چھلانگے مار رہا ہے اور ناچ کود رہا ہے. اب یہ بندہ خود کیا کہہ چکا ہے, حضرت معاویہ نے غلط کیا, وہ ان کی غلطی تھی. حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی. جناب معاویہ نے غلط کیا, ان کی یہ غلطی ہے. کیا یہ انداز ہے عوام کے سامنے یہ کہنا کہ حضرت معاویہ نے غلط کیا؟ یہ کیا سبق دیا جا رہا ہے, کیسے عوام کے منہ کھولے جا رہے ہیں؟ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں. خود کہتا ہے تمام صحابہ جنتی, اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو پھر جب دعوت اسلامی یہ نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اسے اس بندے کو تکلیف بھی ہوئی. اب یہ خود 3 سال پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں, اور یہی نعرہ لگایا ہے دعوت اسلامی نے. تو اس انداز سے یہ بندہ واردات کرتا ہے. اہل سنت سمجھیں یہ کتنا مکار آدمی ہے, خود مشاجرات کو چھیڑ کے اب کہتا ہے انہوں نے چھیڑا, اور کتنے اس نے پھر بھونڈے اور رافضیانہ انداز میں اس نے مشاجرات کے بہانے صحابہ پہ تبرہ کیا. یہ طریقہ اس بندے کا. دوسرا قریشی صاحب نے جو جھوٹ بولا ہے وہ یہ کہ بھئی مشاجرات کو پہلے انہوں نے چھیڑا ہے, ہم نے نہیں چھیڑا. جب کہ دعوت اسلامی نے جو یہ نعرہ لگایا تھا وہ تقریباً 4 سال پہلے کا ہے. کتنے سال؟ 4 سال پہلے کا ہے. اور اس سے بھی امیر اہل سنت نے رجوع کر لیا اور کہا تھا کہ ہماری مراد تھی کہ وہ خطا جو معصیت ہے اس سے محفوظ ہیں, اور ہم وہ بھی امت کے اتفاق کے لیے امن کے لیے چھوڑتے ہیں. بڑا مقام ہے ان کا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان جو معاملات ہوئے اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی. یہ اہل سنت کا موقف ہے اور میں اس سے بالکل متفق ہوں. رائے یہ کہ میں نے یہ نعرہ لگایا تھا بے گناہ بے خطا, تو اس میں میری مراد یہ تھی کہ خطائے معصیت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہے. خطائے اجتہادی اس سے مراد نہیں تھی, لیکن بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہو گئی. تو اس لیے خیر خواہ امت کے جذبے کے تحت یہ نیت میں نے کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ نعرہ میں نہیں لگاؤں گا, اگرچہ اس نعرے میں شرعی گرفت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کا وفادار رکھے, انہی کی محبت پر زندہ رکھے, انہی کی محبت پر ایمان. یہ دیکھیں نا اس مرد درویش اور مرد کلندر کا اخلاص دیکھیں, اس کا کمال دیکھیں کہ اس بندے نے ایک صحیح جو بات تھی اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا, چونکہ کچھ لوگ اس کو غلط ایشو بنا رہے ہیں. تو آپ نے کہا میں آج کے بعد یہ بات نہیں کروں گا. یہ بات کب کی ہے؟ 4 سال پہلے, یعنی دعوت اسلامی نے 4 سال پہلے یہ نعرہ لگایا.
اور مراد وہ اجتہادی خطا کے والے سے نہیں تھی کہ بے خطا ہیں، بلکہ خطائے مسیت سے محفوظ ہیں، جو کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ نعرہ چھوڑ دیا، اور یہ بات ہے 4 سال پہلے کی، جبکہ قریشی صاحب نے جو سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ نو ڈیمانڈ معاویہ، یہ یوٹیوب پر اس وقت 11 سال ہو گئے ہیں اس بیان کو، یعنی 11 سے 4 نکالیں تو 7 سال پہلے کا یہ بیان مفتی صاحب کا یوٹیوب پر موجود ہے، جس کے اندر سب سے پہلے مفتی صاحب نے مشاجرات کو چھیڑا اور کہا کہ جنگ ہوئی تھی حضرت علی اور معاویہ کے درمیان، ہم علی کے ساتھ تھے، معاویہ کے خلاف تھے۔ پھر وہاں انہوں نے یہ بکا کہ نو ڈیمانڈ معاویہ۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف، ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نہیں علی نو ڈیمانڈ۔ میں کہ تو آ کون ہے؟ کدھر گٹر وچوں نکلے تو ڈیمانڈ نہیں ہے تیرے اندر، صحابہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں تقابل مت کرتا ہوں، میں کہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، کوئی نیزہ بازی ہو رہی ہے، مقابلہ ہو نہیں رہا، زمانہ گزر گیا۔ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، ہمیں اب پیدا فرمایا۔ ہمارے سامنے کوئی جنگ نہیں چھڑی ہوئی کہ ہم خواہ مخواہ ان کے درمیان باتیں ایسی بنائیں۔ ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کی عزت کریں گے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر لعنت ہو، تو ہم اس قسم کے لوگوں کی باتوں پر لعنت کرتے ہیں، اور ہم محبوب کے یاروں کی، سب صحابہ کرام کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اور آج تک قریشی صاحب کو یہ گستاخی کرتے ہیں تو نام لے کے کرتے ہیں، نو ڈیمانڈ معاویہ، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے ہیں ابو سفیان جیسا پلید، نعوذ باللہ۔ میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا، اپنے تو اپنے، اور ابو سفیان جیسا پلید۔ لیکن جب توبہ کی باری آتی ہے تو یہ جناب جو احتیاطی توبہ ہوتی ہے، مجموعی گول مگول، وہ کر کے کہتے ہیں جی ہم کئی دفعہ رجوع کر چکے ہیں، کئی دفعہ رجوع کر چکے ہیں۔ یعنی گستاخی کرنی ہو تو نام لے کے کرو، معافی مانگنی ہو تو گول مگول، اور پھر یہ کہو کہ میرے بیانات کاٹ کے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو، اگر کوئی ہو گئی ہو، اندازہ لگائیں نا، یعنی پوری سنیت کہہ رہی ہے کہ یہ تیری گستاخی ہیں، اور آگے سے بندہ اتنا ہوشیار ہے وہ کہتے ہیں اگر ہو گئی ہو، اور میری کاٹ کاٹ کے ویڈیوز کو بنا رہے ہیں۔ جبکہ قریشی صاحب مشاجرات صحابہ کو آپ نے چھیڑا ہے نو ڈیمانڈ کہہ کے۔ پھر آپ کے ساتھ تھی ریاض شاہ صاحب، ان کا بیان کتنا عرصہ ہو گیا؟ 10 سال ہو گئے ہیں ان کے بیان کو یوٹیوب پہ، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت معاویہ جو تھے وہ گالیاں دلواتے تھے، ابو سفیان کی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ جو فرق ابو سفیان اس دور میں چھوٹ گیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو شتم کیا گیا، بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا۔ اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں۔ یہ 10 سال سے یوٹیوب پہ ہو گئے ہیں کہ آج تک ریاض شاہ صاحب نے اس سے رجوع کیا، توبہ کی۔ آپ کہتے ہیں نا جناب کہ یہ جناب توبہ نہیں کرتے، یہ رجوع نہیں کرتے، انہوں نے یہ گستاخی کی، انہوں نے یہ گستاخی ہے، تو کیا ریاض شاہ صاحب نے اس تہمت سے جو حضرت معاویہ پہ لگائی، گالیاں دینے دلوانے والی، کیا آپ کا یہی نظریہ ہے جو ریاض شاہ صاحب کا ہے، جس کے بارے میں عرفان شاہ صاحب نے جو کچھ بیان کیا، یا پوچھا گیا آپ سے بھئی ریاض شاہ صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے جو کچھ وہاں بیان کیا وہ بھی آپ سن چکے ہیں، آپ کے علم کے اندر وہ بات ہوگی۔ السلام علیکم کے بعد عرض یہ ہے کہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ بھائی میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ، لیکن جب آپ نے پوچھ لیا تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ نیٹ پر سارے ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحابی رسول کے بارے میں وہ موجود ہے۔ نیٹ پر انہوں نے کوئی پسندیدہ باتیں نہیں کی صحابی رسول کے بارے میں، غلط باتیں کی ہیں، اور جس جماعت اور گروپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ روزانہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرتا۔ آپ کے پاس ہے نیٹ، اس پہ جا کے دیکھ لیں، شاہ جی کے جملے موجود ہیں اس پر کہ کیا لفظ انہوں نے بولے۔ تو ان لوگوں کو صحابہ کرام سے بات کرنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے استادوں کے پاس یہ بوٹ پا کے آتے تو تھے کبھی۔ تو یہ ساری باتیں پرانی ہیں، 10-12 سال پرانی باتیں ہیں، یعنی آپ کی گستاخیاں 10-12 سال پرانی ہیں۔ آج تک آپ نے نام لے کر
इजहार करके कि ये हमसे गलती हुई, गुस्ताखी हुई, हम इससे तौबा करते हैं, आपको तौफीक नहीं हुई। और दावत इस्लामी ने 4 साल पहले ये नारा लगाया, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि जनाब ये मुशाजरात को छेड़ने वाले ये हैं। ये वो किज़ब बयानियाँ, मक्कारियाँ कुरैशी साहब की जो आपके सामने मैंने अर्ज़ की हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि रफ़ीकुल हसनी जनाब एक है, उसने रफ़ीकुल हसनी ने गुस्ताखी मौला अली की, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उन मुफ्ती साहब ने चंद दिन पहले मेरे मौला अली की खिलाफत को नाजायज हुकूमत करार दिया। माअल्लाह कराची का मुफ्ती रफीकुल हसनी उसके बारे में नहीं बोला, न शी बोला, न छोटा बोला, न बड़ा बोला, न मुफ्ती बोला, न सैयद बोला, कोई भी न बोला। पता चला ये जो ना बोला तो कुछ है अंदर रोला रोला। और ये भी आपने झूठ बोला है। अल्लाह ताला के फजल करम से इस बंदा नचीद ने सबसे पहले उन्हें कहा कि आपने ये गलत अल्फाज बोले हैं। तो ये भी मुफ्ती साहब ने जो है ये झूठ बोला कि भाई किसी ने भी रफ़ीकुल हसनी साहब को ये नहीं कहा कि तूने मौला अली की खिलाफत जो है उसकी तौहीन की है। फिर मुफ्ती साहब ने एक और झूठ बोला और बार बार बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि अहले बैत गुमराह हो सकते हैं। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। पिछले भी एक बयान के अंदर कुरैशी साहब ने यही झूठ बोला था, अब भी ये झूठ बोला है कि जनाब इन्होंने कहा है कि अहले बैत गुमराह हो सकते हैं। हम कहते हैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन हाज़ा बुहतानुन अज़ीमुन। नबी की अहले बैत को गुमराह कहा, ये कहा कि अहले बैत गुमराह हो सकते हैं, सहाबा गुमराह नहीं हो सकते। मौला अली की अगर कुरैशी साहब ये अल्फाज साबित कर दें कि अहले बैत माअज़ल्लाह किसी ने कहा गुस्ताख हो सकते हैं, तो हम कुरैशी साहब की बैत करेंगे और माफ़ी मांगेंगे। ये भी कुरैशी साहब ने तोहमत लगाई और झूठ बोला कि उन्होंने कहा है कि अहले बैत गुमराह हो सकते हैं, सहाबे रसूल गुमराह नहीं हो सकते। उमर फैज़ साहब ने या मैंने जो लफ्ज़ बोला वो आल का बोला है, और साथ ये भी वजाहत कर दी कि आल से मुराद माअज़ल्लाह वो अहले बैत नहीं है, बल्कि आल से मुराद आज की औलाद है, वो सदात हैं जो गुस्ताख हैं सहाबा के। हमारा मकसद उनका रद्द करना है। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अहले बैत को कौन गुमराह कह सकता है? अहले बैत की गुमराही के बारे में जो सोचे वो भी बेईमान है, मलऊन शख्स है। जब हम असहाबे रसूल के बारे में कह रहे हैं कि वो गुमराह नहीं हो सकते, तो अहले बैत जिन्हें दोहरी शान हासिल है इस हवाले से कि वो असहाबे रसूल के अंदर भी हैं और रसूलुल्लाह के अहले बैत भी हैं, उनके बारे में वो ये सोच सकता है गुमराह हो सकते हैं? हमारे ज़हनों के करोड़ में खरबों अरबों जो खाने हैं उसके अंदर भी ये सोच भी नहीं आ सकती। और आप बार बार ये तोहमत लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अहले बैत गुमराह हो सकते हैं, अहले बैत गुमराह हो सकते हैं। हम यहाँ भी कहेंगे कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अब मेरे हाथ में ये फतावा मेरी है, आप कहते हैं कि ये मरकज़ मेहर और रज़ा है, तो काश आप मेहर अली शाह साहब के तालीमात पे, आला हज़रत की तालीमात पे चलें तो ये मामलात और मसाइल ही ख़त्म हो जाएं। अब पीर मेहर अली शाह साहब यहाँ साफ लिखते हैं, कहते हैं कि साफ ज़ाहिर है आले मोहम्मद से मुराद सब मोमिन हैं। आले मोहम्मद से मुराद सब मोमिन हैं। अब आप बताएं कि पीर मेहर अली शाह साहब तो कहते हैं कि आले मोहम्मद से मुराद सब मोमिन भी हैं, यानी कभी आल तमाम उम्मत के लिए भी आल का लफ्ज़ आता है। चूँकि आल का लफ्ज़ बड़ा वसी है, कभी इससे मुराद पूरी उम्मत है, कभी औलाद है, कभी अहले बैत भी होते हैं। जिस तरह करके हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह आले मोहम्मद कौन है, तो आपने फरमाया आल मोहम्मदिन कुल्लो तक़ियन, हर जो परहेज़गार है वो आले मोहम्मद है। तो इस मकाम पर पीर मेहर अली शाह साहब ने दुरूद इब्राहिमी के वाले से लिखा कि यहाँ मुराद उम्मत भी है। तो आगे कहते हैं कि जहाँ जैसा जैसा मकाम होगा करीने के लिहाज से वहाँ जो है वो माना किया जाएगा कि यहाँ आल से मुराद क्या है। तो हमने वहाँ वजाहत भी कर दी, उमर फैज़ साहब ने और मैंने भी, कि आल से मुराद माअज़ल्लाह अहले बैत कोई ले नहीं सकता, मुसलमान सोच भी नहीं सकता। इससे मुराद आज के वो सदात हैं जो सहाबे रसूल के दुश्मन हैं, गुस्ताख हैं। उनको तंबीह के लिए हम कहते हैं कि खुदा के लिए तुम इस बात पे सिर्फ नाज़ा हो के और फ़ख्र करके सहाबे रसूल की दुश्मनी जो है वो मूल ना लो, क्योंकि सहाबे रसूल वो लोग थे कि जो गुमराह नहीं हो सकते थे, और उस वक़्त के अहले बैत जो थे वो भी गुमराह नहीं हो सकते थे। लेकिन आज के जो सदात हैं, अपने आप को आले रसूल और औलाद रसूल कहते हैं, उनके पास कोई गारंटी नहीं, उन्हें डरना चाहिए, उन्हें सहाबे रसूल की गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। तो इस बात को लेके हमने ये बात की। लेकिन कुरैशी साहब बार बार झूठ बोलते हैं और बहतान लगाते हैं, कहते हैं जी इन्होंने कहा कि अहले बैत गुमराह हो सकते हैं, साहब नहीं हो सकते। तो हम यही कहेंगे कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, सिवाय बहतान बाजी के, किज़ब बयानी के, अब लगता है कि आपका काम चलना जो है वो मुश्किल और नामुमकिन हो गया है। और फिर कुरैशी साहब ने इस बयान के अंदर ये भी कहा कि मुझे मुल्तान वाले सदात बुला लें। तो मैंने अर्ज़ कर दिया
آپ نے یہ جو کہانی ڈالی ہے یہ آپ نے اس لیے ڈالی ہے کہ نہ وہ بلائیں، نہ وہاں سارے اکٹھے ہوں، نہ وہ جائیں اور نہ مجھے بیٹھنا پڑے، نہ بات کرنی پڑے. تو میں نے اس کے لیے شروع میں گزارشات کر دیں. وہ بڑا آسان حل ہے، یا تو آپ نے جامعہ میں آپ عظمت و شان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کانفرنس رکھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، یا آپ خود جلالی صاحب کے پاس تشریف لے جائیں. یعنی تیسرے گھر کو آپ کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ مسئلہ تو آپ کو ہے، آپ تڑپے ہوئے ہیں اور آپ کی تڑپ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر بڑا درد ہے. آپ جلالی صاحب کے پاس تشریف لے جائیں، نہیں تو انہیں دعوت دے لیں، وہ انشاءاللہ ضرور آپ کے پاس آ جائیں گے. 4 گزارشات ہیں اتحاد امت کے لیے، اس پاکستان کے عمل کے لیے، اہل سنت کے امن کے لیے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت اور اعلی حضرت اور پیر میر شاہ صاحب کو غلام کہتے ہیں. تو آپ اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، ہم جب بار بار آپ کو آپشن دے رہے ہیں، گزارشات کر رہے ہیں، ایک سید ہونے کے ناطے آپ کی نگاہ میں سداد کا بڑا مقام ہے، تو آپ میری گزارش پہ عمل کریں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک اسی عقیدے پہ قائم رکھے. السلام علیکم.